بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق مشیر اطلاعات ہیں مرشد درانی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر جرمیات ہیں ڈاکٹر سعادت علی اسد صاحب، اور یہ کرمنالوجسٹ ہیں. ان سے بھی ہم اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے، اور آج بڑی ایکسکلوسیو اسپیشل گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. درانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا نیا جو لائحہ عمل ہے وہ سامنے آ گیا. 25 فروری کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور حکومت کی جانب سے جو ان کی نکات تھے، ایجنڈا تھا، اس کے اوپر عمل نہ ہونے پہ بڑے رنجیدہ ہیں، اور اب رمضان المبارک میں وہ اپنے نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ بہت شکریہ رائے صاحب. اصل میں ہم تو بار بار یہ ڈسکس کرتے رہے جی اپنے پروگراموں میں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے. حالانکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا فلاحی ایجنڈا ہے، عوامی ایجنڈا ہے، صرف انہوں نے آٹے کی سبسڈی، بجلی کی قیمتوں کی حد تک ان کا ایجنڈا تھا، اور یہ تاجروں کا ایک پلیٹ فارم تھا. لیکن آپ دیکھیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ابھی سے وہ اس دن آپ نے بات کی تھی نا کہ جی وہ الیکشن ہی لڑیں گے. ابھی انہوں نے اسی میٹنگ میں اعلان کر دیا ہم وارڈ سطح پہ، ہم تحصیل لیول پہ، ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہم حلقہ وائز اپنی تنظیم سازی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پراپر ایک بڑی پولیٹیکل سیاسی جماعت بنانے کے چکر میں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ ان کا مکمل فیلئر ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب حکومتی نمائندے جو ایم ایل ایز ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، اگر وہ مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں تو پھر کیوں نہ ہم خود آئیں. تو دیکھیں بات یہ کہ ابھی انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کیا اور ہم میٹنگ بلا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بھی میٹنگ میں بلایا کریں، میں بھی تو آزاد کشمیر کا شہری ہوں. تو میں عوامی ایکشن کمیٹی کی، دیکھیں فیصل راٹھور نے ان کو پھنسا دیا پولیٹیکلی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے کیوں نہیں بلاتے اپنے میٹنگ میں، آپ کور کمیٹی میں مجھے بھی شامل کریں. فیصل راٹھور صاحب خود بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں کیوں پھنس رہے ہیں. انہوں نے دیکھے پبلکلی کتنا بڑا جو ہے نا وہ اپنا شو آف پاور کرنا شروع کیے ہوئے ہر ضلع میں. پاور آف شو سے عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عوام کو یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. 2.5 سال پہلے آپ کو عوام کا پیٹ پولیٹیکل شو سے نہیں بھرے گا، نہ پولیٹیکل پاور سے عوام کا پیٹ بھرے گا. ٹھیک ہے، 2.5 سال میں اب فیصل راٹھور صاحب آئے ہیں، وہ آ کے گلی گلی محلہ محلہ شہر پولیٹیکل شو کر رہے ہیں. لیکن یہ تو عوام کا کیا کنسرن ہے اس سے؟ دیکھیں آزاد کشمیر کے شہریوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے، وہاں پہ جناب گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ سر فہرست ایجنڈا تھا. فیصل راٹھور کے پاس تو گریڈ اسٹیشن کا چارج نہیں ہے، تو کس چیز کے وزیر اعظم ہے وہ؟ نہیں، وزیر اعظم ہر چیز کا انچارج نہیں ہوتا. نیشنل گریڈ، دیکھیں نیشنل گریڈ جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، نیشنل گریڈ پہ تو وزیر اعظم پاکستان کا. سر آزاد کشمیر کا عوام کا جو نمائندہ ہے وہ جا کے بات کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، اپنی بات تو وہ کر رہے ہیں، وفاقی حکومت سے بات کریں کہ بھائی میرے شہر میں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کہ آپ فیصل راٹھور سے آپ پچھلے 70 سال کے 2 مہینے میں توقعات نہ کریں نا کہ 70 سال کے مسائل 2 مہینے میں حل کر آپ اس لیے چاہ رہے ہیں. آپ یہ جو ہے نا اینٹی گورنمنٹ ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایجنڈا صرف عوام کے مسائل ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 2.5 سال میں جو ایک پولیٹیکل جمود ہو گیا تھا، جی انوار الحق جمود ٹوٹا. جمود ٹوٹا. ہم اس کی بہت دفعہ ہم کہہ رہے ہیں جمود ٹوٹ گیا. اصل جمود سے آگے بڑھے نا صاحب. دیکھیں تنقید جو ہوتی ہے نا جی وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. صحیح بات. تنقید برائے اصلاح کون کرتا ہے؟ پہلے یہ دیکھیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل راٹھور کوئی فرشتے نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی قانون کا خزانہ نہیں ہے، یا جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے میں یہ سارے مسائل حل کر دیں. اپنی طرف سے وہ ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں، نہیں کافی مسائل انہوں نے حل کیے. آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. جو جتنے نوٹیفکیشن ان کے پینڈنگ تھے وہ کر دیے. جو آزاد کشمیر حکومت کی ڈومین میں تھا وہ انہوں نے کر دیا. صحیح ہے. اب آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے جی حکومت کے خلاف، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. فیصل راٹھور کی جگہ وہاں پہ شہباز شریف کو بھی اٹھا دیں تو وہ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے 25 فروری کو رمضان میں جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. بات یہ کہ نہیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ جو مرضی کر لیں آپ، ان کے 100% چارٹر پہ عمل درآمد کریں، اور ان کے بعد ان کے اسی چارٹر سے ایک اور بچہ نکل آئے گا.
नया चार्टर निकल आएगा। अभी उन्होंने नए मुतालबात शामिल कर लिए, आपको पता है ना। वो तो ये अब उन्होंने देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना तो हमारे मुतालबात बढ़ते। इसका मतलब है कि वो मुतालबात उनके कभी खत्म ही नहीं, आपने जो मायदा किया हुआ है आप उसको, उनका मुतालबा एक ही सूरत में उनके मुतालबात एंड होंगे कि उनको आज़ाद कश्मीर का इक़्तिदार जो है ना हवाले कर दिया जाए। ठीक है, उनको कहा जाए कि अब आप खुद ही संभालें। तो जिस तरह भी उन्होंने फिर नारा लगाया, मेरी बात सुने, जो सूरत बन रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, अवाम सड़कों के ऊपर जलील हो रहे हैं। तो बात सुने राय साहब, 70 साल से कहाँ पे हल हुए सर? आने वाले दिनों में सारे 70 साल के मसाइल जो है ना 2 महीने में आपने हल करवाने। ये कह रहा हूँ आने वाले दिनों में ये देखें, यही फैसल राठौर साहब हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, हुकूमती कमेटी जो थी। ठीक है, यही फैसल राठौर साहब थे जो अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से तो इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म भी बने ना, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म भी बने ना। उनको इदराक है सारी चीज़ों। राठौर साहब को अवामी एक्शन कमेटी की उस वक्त ये था कि उनके साथ उनकी एक लिहाज से मतलब बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो एक दूसरे को समझते थे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि फैसल राठौर शायद इनको टैकल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और मेरा ख्याल है कि फैसल राठौर ने अपनी जो है ना बढ़ के उससे कैपेसिटी से मामलात भी हल किए। लोगों को जो सियासी सिस्टम के साथ, सर हमें तो स्वाय पावर शो के नजर कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, पावर शो नहीं है ये। मेरी बात डॉक्टर साहब की तरफ आता हूं, आपसे आपकी तरफ मेरी तो बात सुने ना, ये पावर शो नहीं करते, पावर शो नहीं है ये। मसला ये है जो हम कहते रहे 2.5 साल में कि आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो है सियासी जमातों से, सियासी निज़ाम से एतमाद उठ गया था, और वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है ना, अभी आप क्या कह रहे हैं, बहाल हो रहा है? ये बहाल हो रहा है ना, यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की कम से कम ये है कि इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना। कौन कह रहा है बहाल हो रहा है? स्वाय जो उनके जमात के लोग हैं पीपल्स पार्टी के, पहले क्यों नहीं निकलते थे? वो कह रहे हैं बहाल हो रहा है। हज़ारों की तादाद में जो निकल रहे हैं अभी, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जो उनको इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी जोर पकड़ती जा रही है दिन ब दिन, आपके पास कुछ अहम चीज़ें आप बिहाइंड द कैमरा हमें बता रहे थे, कुछ हमारे सुनने वालों को, जानने देखने वालों को बताएं कि आप क्या कहते हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं ये जायज़ हैं, ये हल होने चाहिए। और इन्होंने एक वो एयरपोर्ट का मुतालबा किया था, आपका शोबा इससे लिंक करता है, तो आपकी क्या तजवीज़ हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया राजा साहब, पहले तो आपने मदऊ किया, वक्त दिया कि अपने लोगों के साथ बात कर लीजिए। अच्छा, मैं आप दोनों की गुफ्तगू जितनी देर सुनता रहा तो मेरे कुछ अपने अंदर सवालात जन्म ले रहे थे कि आप दोनों का भी ताल्लुक इसी धरती के साथ है, आप दोनों भी सन ऑफ सॉइल हैं। ऐसे ही हमें देखने का जिस तक हमारी आंख सही देखना नहीं शुरू करेगी, मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक मुकाम के ऊपर हम तीनों भाई बतौर एक आज़ाद कश्मीर के शहरी, सन ऑफ अ सॉइल होते हुए एक चीज़ को एक और अंदाज से आपको दिखाता हूँ। एक्शन कमेटी एक नाम है, एक्शन कमेटी के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो हमारे ही भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे, हमारे ही घराने हैं, और जिनसे वो मुतालबा कर रहे हैं वो भी हमारा ही घर है, हमारे ही घराने हैं, हमारे ही रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि जितनी देर की गुफ्तगू में आप देखें तो आप एक नैरेटिव बिल्डिंग, जैसे वो एक अलग ग्रुप है, वो एक अलग ग्रुप है, और उनकी क्या गलतियां हैं, उनकी क्या अच्छाइयां हैं, पावर शो है, ये सारी बातें एक मुकाम के ऊपर एक माहिर जुर्म की नज़र में ये जुर्म है कि हम अपनी आंख तो पहले ठीक कर लें। वो आंख ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि एक लफ्ज़ अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का जो तालिब इल्म होगा वो आपको बताएगा कि जो शहर, शहरियत और शहरी, इनका आपस में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता, बाउंडिंग है। इसी का नाम पॉलिटिक्स है, इसी का नाम पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिक्स यही है कि शहर को शहरी की शहरियत के साथ जोड़ना। नहीं, आने वाले दिनों में आप कैसे हालात देख रहे हैं? जी, आने लगा। मतलब ये जो आप पहले मैं आपकी बुनियाद पे सिर्फ एक बात, जब आपको समझ आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि शौकत मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये तमीद बांधे बांधे हमारा वक्त निकल जाएगा। जी, एक मिनट। जी। इसी तरह फैसल राठौर साहब भी एक बाशिंदे और शहरी हैं। सही। उनके पास एक इख्तियार है और उनके पास एक अपने तमाम लोगों के मसाइल सामने रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि शहरी इल्तिजा कर रहे हैं, उनके पास एक ही चीज़ है, वो प्रेशर डेवलप करते हैं जी कि अगर ये नहीं होगा तो हम ये करते हैं। उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं चले हम अपनी सियासी जमात बना लेते हैं कि शायद हम वहाँ बैठ के उन चीज़ों का हल कर लें। आज मैं ये पहले बता सकता हूँ, हल फिर भी नहीं होगा, क्योंकि चेहरे बदलने से हल मुमकिन नहीं होते, निज़ाम बदलना पड़ता है। निज़ाम बदलने के लिए, जैसे दुरानी साहब ने बड़ा राइटली फरमाया, एक तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह।
تو اس میں ہم اصلاح یہ ہے کہ فیصل راٹھور صاحب کرنا چاہتے ہیں, یس ڈٹرمنٹ ہیں. اگر وہ ڈٹرمنٹ ہیں تو ان کو صرف ایک بات, جیسے ہم آف دے رکھ پیچھے بیٹھ بیہائنڈ کیمرہ جب بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو وہاں پر تھا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے عزیز و کارب جو یو کے میں بیٹھے ہیں وہ اگر انویسٹمنٹ لانا چاہیں کشمیر میں وہ کیوں لائیں گے؟ پہلی بات ہے ان کو کیا یہاں پر کیا گراؤنڈز اویلیبل ہیں؟ گراؤنڈز تو ہیں, مگر وہ جو ان کو چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, وہ جو لاز رولز ریگولیشنز کو لیے قاعدے قانون ڈیجیٹائزیشن 15 چیزیں ہیں وہ مسنگ ہیں. وہ تمام وہی مطالبات ہیں جو کہ ایکشن کمیٹیاں کر رہی ہیں کہ لوگوں کو روزگار دیں, ہمارے لیے یہ کریں, وہ سارا حل تو. اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں ضرورت ہے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف آزاد جموں کشمیر بنایا جائے جی, تاکہ یہاں پہ کمپنیز آئیں, اپنی کمپنیوں کی رجسٹریشن کروائیں اور سموتھلی طریقے سے کام شروع کر سکیں. جیسے اگر ایک آپ پاکستان کے اندر کسی ایریا میں جہاز کو لینڈ کرانا چاہ رہے ہوں تو جس وقت تک نیچے ایئرپورٹ موجود نہیں ہوگا تو جہاز کچی زمین پہ لینڈ نہیں کرتا, وہ تباہ ہو جائے گا. آج کوئی بھی انویسٹمنٹ یا انویسٹر اگر وہ آزاد کشمیر میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کچھ چیزیں جو بنیاد کی ہیں, اور یہ بنیاد کی چیزیں ہیں جو کہ فیصل راٹھور صاحب بجائے کہ پاور شو کرنے کے اپنی پاور اسمبلی میں دکھائیں اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ان کو بی او آئی کے قوانین اجازت. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, درانی صاحب کہہ رہے ہیں پاور شو ہو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں پاور شو کو پاور شو کو سائڈ پہ رکھیں, پاور شو اسمبلی میں دکھائیں, لوگوں کے مسائل حل کریں. ایگزیکٹلی حل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن کے اندر ایڈوائس دی جاتی ہے. اس کے لیے وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ آ کے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اس کے مطابق وزیر اعظم کے پاس کیا ایسے مشیران موجود ہیں؟ نہیں ہیں, تو ان سے اس معاملے میں بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کا جب بھی کوئی یہاں پر انویسٹر آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ان کے بی او آئی کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق یہ کہ آپ اپنے نئے بائی لاز بنائیں گے. آپ کے پاس کیا وہ کمیٹی ہے جو کہ ان انویسٹرز کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں ہے, بنانے کی ضرورت ہے, ایک فیصلے کے ساتھ بنتی ہے. نمبر 2, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پر لوگ آگے اپنی جب کمپنیز رجسٹرڈ کرائیں گے, کیا آپ کے پاس کشمیر میں آپ کا انڈیپینڈنٹ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف کشمیر ہے؟ نہیں ہے. ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی میٹنگ میں وہاں پر اپنی پاور شو کرتے ہوئے اگر یہ اپروو کرا لیا جائے تو ہمارے کم از کم 2.5 ملین سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ وہ یہاں جو کاروبار لنک کرنا چاہ رہے ہیں, نیچے گراؤنڈز نہیں ہے. جب یہ گراؤنڈ بن جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی انڈسٹریز موو کرتے ہیں. کیا آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایئر مارک ہو چکی ہے؟ اس کے اوپر کام جاری ہے؟ کیا اس کے اوپر لاز بن چکے ہیں؟ ٹیرف کیا ہوگا, ایکسائز کیا ہوگی, ڈیوٹیز کیا ہوں گی, ریبیٹس کیا ہوں گے, جو تمام چیزیں انویسٹرز کو سوٹ کرتی ہیں. اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی کتابچہ موجود ہے؟ نہیں موجود. کچھ بنانے کی ضرورت ہے, ایک ہفتے میں بنتا ہے. صرف نیت ٹھیک ہو, لوگ موجود آپ کے پاس ہیں, ہماری طرح کے والنٹیئرز جو اپنا خون پسینہ جان مال سب قربان کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو رمضان کی راتوں میں ارادہ کریں گے ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے, ہمیں یہ جرم پہلے نظر آ گیا. ہم کہتے ہیں اس کا حل وہاں پر ہے کہ اللہ وہ سکول سے ان کے روزے رکھوائے, عبادات وہ کریں, مگر یہاں پر فیصل راٹھور صاحب کو اپنی کابینہ کے ساتھ یہ کام ہے کرنے والے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ آتا ہوں. درانی صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آزاد جموں کشمیر میں اس طرح کے کمیشن بنایا جائے جس میں کمپنیز کی رجسٹریشن ہو, میرے خیال سے ذکر ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ کوئی سیمینار کروانے جا رہی ہے, کوئی سبمٹ کر رہی ہے بزنس کے حوالے سے. ایک تو وہ کب ہوگا آپ مجھے بتائیں, اور پھر اس میں آپ گورنمنٹ کے بڑے قریب ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کی میٹنگ کروائیں فیصل راٹھور صاحب سے, یہ جو ان کی تجاویز ہیں ان کے سامنے رکھیں. اگر 6-8 مہینوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کمیشن بنا دیں, کمپنیز آ کر رجسٹریشن کروائیں, اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, بہت اچھی تجویز ہے. میں نے ہمیشہ ان کی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے بڑی پازیٹیو جو ہے وہ اس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کام کیے اور یہ بڑے پرپوزل بنائے انہوں نے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی یا وہاں پہ جو لوگ ہیں بیوروکریسی, وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, مطلب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے, لوگ تو ایکسپرٹس ہائر کریں. تو میں نے تو ان کو تجویز دی تھی کہ آپ یہ کریں کہ آپ ہر شعبے کا ایک کنسلٹنٹ انٹرنیشنل لیول کے ہائر کریں. صحیح. آپ کی پالیسی بنائیں, بالکل انویسٹمنٹ پالیسی بنائیں, آپ کی جو ہے نا ٹورزم پالیسی بنائیں, آپ کے حوالے سے یہ جو ہماری جو منرلز ہیں, مائنز ہیں منرل, ان کی پالیسی بنائیں تاکہ آپ انٹرنیشنلی جو ہے لوگوں کو لا سکیں. ابھی وہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اس کے بعد کہ جی ہم فروری کے 2nd ویک میں نیکسٹ منتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل اوورسیز کا انویسٹمنٹ کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس میں جو
اوورسیز پاکستانیز ہیں اور کشمیری سارے اس میں آ رہے ہیں. 400 کے قریب مندوبین ہیں. اور جو او پی ایف ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن وہ اس کو اسپانسر کر رہی ہے آزاد کشمیر حکومت کے تعاون سے. لیکن اسپانسر جو ہے او پی ایف کر رہی ہے کیونکہ او پی ایف جو ہے وہ ادارہ ایک. تو اسی طرح جو ہے وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کمیشن بنا دیں بی او آئی کا, آزاد کشمیر میں دیکھیں نہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ تو ہے وہاں پہ, نہیں وہ تو ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے نا صاحب. دیکھیں چلو آپ نے کچھ نہ کچھ بنیاد تو ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایس ای سی کشمیر پاکستان ایس ای سی کے بنا دیں, ایس ای سی کے بنا دیں تو بن سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ادارہ موجود ہے ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ ڈائریکٹر انڈسٹری جو ہیں وہی جو ایس ای سی پی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹر انڈسٹری جو ہے وہی ڈیل کر رہا ہے کمپنیز کو. بالکل وہی جو ہے وہ رجسٹریشن ہوتی ہے کمپنیز کی, وہی رجسٹریشن کرتے ہیں, وہی نام الاٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ایک اگر چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں رجسٹری کا کام کر رہے ہیں تو وہ رجسٹرار کے علاوہ کے ساتھ ساتھ ان کو اگر پورا اس طرح کمیشن بنا دیا جائے تو لوگ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. سرکاری کئی بے روزگار جو ان کا روزگار لگ جائے گا. تو آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں تو ویسے ہی بے روزگاری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سابق پیپلز پارٹی کے دور میں مشیر اطلاعات رہے ہیں, تو آپ ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ ان کو, میں نے ایڈوائز کیا ابھی تو وزیر اعظم نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا یہ انویسٹمنٹ کانفرنس کا. تو اس کے دوران اگر ہو سکتا ہے یہی جو تجاویز ہے جس میں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مدعو کریں انویٹیشن دیا ہوا ہے تو باقی بھی ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی آئیں گے. لیکن یہ کہ یہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس ٹائم بھی ہونا چاہیے. ابھی گورنمنٹ کے پاس 2-3 مہینے چلو اس میں شاید اتنا بڑے کام بنیاد تو رکھ جائیں نا, کم از کم کو بنیاد رکھ جائیں, لوگ یاد کریں گے, بنیاد رکھ جائیں, لوگ یاد کریں گے, ان کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے. ایسے نہیں بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جی, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ ہو, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ آئے گی, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, تو میرے خیال سے جس طرح درانی صاحب نے کہا کم از کم گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے, انیشیٹو لے, بنیاد رکھے, تو پھر تو چلو آگے دیکھا جائے گا. نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اس پہ 2 چیزیں میں پہلے تو کلیئر کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے تجویز وہ ہوتی ہے جو صرف آپ کے ذہن میں ایک حل ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیں. ایک تجویز کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور 2-4 سال لگا کر ایک چیز کو بنیاد رکھ دیتے ہیں اس کی. تو ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں وہاں پر میں بحیثیت ایک فور موسٹ گروپ کے, ہم نے وہاں پہ صرف تجویز نہیں دے رہے, ہم نے ان تمام مسنگ گیپس کو زمین کے اوپر فل کر لیا. اب فل کرنے کے بعد دوسری طرف آپ جب تشریف لائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹیز, اس کا میں آپ کو بہت آسان ایک حل دے دیتا ہوں, اور پوری تمام ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور آزاد کشمیر رہنے والے ہر شہری کو بڑے وثوق سے میں آپ کے سامنے کمٹمنٹ کر رہا ہوں میں کہ آپ اس میں صرف شوکت نواز میر صاحب کو, پرائم منسٹر جو آپ کے آزاد کشمیر کے فیصل راٹھور صاحب ہیں, وہ محترم درانی صاحب, آپ بحیثیت ایک میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنا لیں. وہ جو ان کے پوائنٹس ہیں 38 ہیں, 40 ہیں یا 32 ہیں, وہ سارے ٹوٹل اگر پوائنٹس دیکھے تھے تو وہ ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں. بحیثیت اگر میں ایک ایکسپرٹ کے دیکھوں تو وہ ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں. جب ہم اس میٹنگ میں بیٹھیں گے اور جب ہم اس میٹنگ سے اٹھیں گے تو میں اللہ کے بھروسے آپ سے یہ کمٹ کر رہا ہوں کہ شوکت نواز میر صاحب آزاد کشمیر کے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں گے اور فیصل راٹھور صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. اس کے اندر حل ٹوٹل 3 گھنٹے کا ہے, اس میں کوئی 3 مہینے کوئی 6 مہینے چاہیے, حل ہونا چاہیے, حل موجود ہے. شارٹ کٹ بتائیں نا اس میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ جی حل اس کے مطابق یہ ہوگا. دیکھیں اب ان کے جو پوائنٹ ہیں ایڈمنسٹریٹو وہ 22 پوائنٹ ہیں. وہ سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹس جو ہیں ان کا تعلق منسٹریز کے ساتھ ہے, ڈویژنس کے ساتھ ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ ہے, اداروں کے ساتھ ہے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ہے. تو ہم امیڈیٹلی ساتھ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کا جو میکنزم ہے اٹیچ کر دیں گے. جو سولوشن ہے اس کا رزلٹ مل جائے گا ان کو 1 ہفتے کے اندر. آپ اپنے پروگرام پہ بتا کے خود رزلٹ دکھائیں گے, ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے. دوسری طرف آ جائیں, اس کے اندر آپریشنل جو کام ہے وہ ٹوٹل 4 ہے. آپریشن سے مراد وہ کہ جیسے آزاد کشمیر کے اندر ایئرپورٹ نہیں بنانے کی خواہش ہے, نیت ہے, مگر سول ایویشن اتھارٹی نہیں ہے. کیا پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے پریویو میں جب پہلے جو آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ تھے تو وہ کس اتھارٹی کے ذریعے چلتے پہلے جو تھے سول ایویشن
ٹھیک ہے. پاکستان اب وہی سول ایویشن وہ کر سکتی ہے. اب سول ایویشن کو بھی فردر پاکستان نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب یہ جو کام ہے ایئرپورٹ بنانے کا، یہ ایئرپورٹ اتھارٹی میں آتا ہے. آپ کے سامنے سیالکوٹ کا ایئرپورٹ ہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا، تو وائی ناٹ یہاں پر ایک ایئر لائن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اس کا حل صرف یہ کہ ہمارے پاس لائسنس موجود ہے. ہمیں صرف پرائم منسٹر صاحب نے سول ایویشن کی اجازت، لائسنس موجود ہے ہمارے پاس. ہمارے ساتھ بیٹھے ہم لوگوں کو 3000 لوگوں کو روزگار کا وعدہ، ہیلی کاپٹر سروس ود ان 2 months. یہ چیزیں آپ کو کمٹ کریں گے کہ جو شوکت نواز میر صاحب کو جو کہہ رہے ہیں، اور ایک ہیلی کاپٹر ہوگا صرف اور صرف ریسکیو کے لیے، جو کہ ہوگا پرائم منسٹر یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پول پہ. ان کیس آف اینی ایمرجنسی، ان کیس آف اینی ریسکیو، وہ آپ کے پرائم منسٹر کے اس ڈپارٹمنٹ کی کال پہ ہوگا. لائک ایک ہم نے لفظ سوچا، ادا، ایویشن ڈپارٹمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ پرائم منسٹر یہ بنا سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے. جیسے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، آپ 4 لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، اور آپ یہ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جو رابطہ کرے گا سول ایویشن کے ساتھ، جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ساتھ. یہ کام تو ایک دن میں ہونے والا ہے. اس کے لیے تو کسی بھی جلسے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کی ضرورت ہے نا، ضرورت کی ضرورت ہے. آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، جو ان ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. چلیں اب بعض اوقات دیکھیں بھائی، ان کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی تمام خوشیوں، غمیوں، اچھائیوں، برائیوں، پورا دن لوگوں کو دن رات، شاید وہ سوتے بھی نہیں ہوں گے، اتنی مخلوق خدا ان سے امید وابستہ کر کے ان کو انگیج رکھتی ہے. یہ ہمارا کام ہے جنہوں نے سائٹ پہ بیٹھا کہ ایک ہمارا بھائی اگر مصروف ہے وہاں پر، اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا تو ان کی مدد کے لیے جو بھی ذرائع ہم اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھ دیں. انہوں نے سائن کرنے ہیں، اور مخلوق خدا مخلوق خدا کی اگر ان کو وہ ہونا پرواہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان میں، آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہاں سر سچی بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ موروثی سیاست ہے. باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، وہ انہی کی سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری نون لیگ ہو، ان کی سیاست دیکھیں اپنے خاندان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھیں، اپنے خاندان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جس کی پی ٹی آئی کا کیا خاندان، اس کو بیچارہ وہ تو وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ویسے ہی فرمایا کہ پروگرام کا وقت کم ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ تنقید، ایک ہے اس تنقید میں سے اصلاح کیا پھوٹتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم 3 بندے بیٹھے ہیں، ہم بھی تو شہری ہیں، ہم بھی ایک شہریت رکھتے ہیں، اور اپنے ان تمام لوگوں کے لیے جو آزاد کشمیر میں بستے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اگر پرعزم ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے دوست، اب اگر موروثی سیاست میں راٹھور صاحب کا بیٹا آیا اور اس کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو ہمیں تو یہ چیز موروثیت فائدہ دے رہی ہے کہ پورا خاندان سیٹ کرنا ان کے لیے آسان ہے. ہم اس کا بات کا بہترین کیوں نہ دیکھیں. آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا، لیکن آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دے گا. کیوں؟ لوگوں کے اپنے مفادات کا ٹکراؤ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کک بیکس اتنے لوگ، کوئی آپ کو ایزیلی کام کرنے، جس طرح یہ آپ کی تجاویز بہت اچھی ہیں، لیکن میں 100% آج اب اس پروگرام سے کہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنے کوئی نہیں دے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے، کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ عوام کے لیے کوئی اچھا کام کریں، عوام کو ایئرپورٹ بنے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہی آ کے بنائے، پھر بھی وہ آپ تنگ ہو جائیں گے. یعنی ایسا ایکشن کمیٹیاں جو بات کر رہی ہیں ان کا موقف درست ہے، بالکل درست ہے. دیکھیں لوگ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بچا آمد، لوگ کہتے ہیں تنگ آمد بچا. اب لوگ تنگ آئے نا، نکو نک ہوئے، پھر وہ سڑکوں پہ نکلیں کہ دیکھیں جی اب اتنے عرصے سے عوامی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے بری طرح لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، حکمران ملوث ہے اس میں. میں عثمان بھائی ایک مقام کے اوپر آپ کو آزاد کشمیر میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ایک نمائندہ اس وقت میرے سے بات کر رہے ہیں، اور اس طرف میرے ساتھ ایک بھائی جو کہ میں گواہ کے طور پر بھی بات کرتا ہوں موجود ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی کام کرنے نہیں دینا چاہ رہا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں جی، آپ تمام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ادھر سے میں کہتا ہوں ہمارے پاس تمام ذرائع، اسباب، اور آپ کے تمام مسائل کا حل ود ان 1 میٹنگ اور 1 ہفتے کے اندر آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ 2 رستے ہیں، یا تو آپ مجھے کہیں جی آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دے گا، اس وقت سامنے آپ ہیں، صرف آپ ہیں، آپ ہی گورنمنٹ ہیں، آپ ہی لوگوں کے نمائندہ ہیں، ایک فرد واحد ہے. جس وقت آپ میری بات کو سن کو کہیں گے جی اوکے، اس پروگرام کے بعد میں فیصل راٹھور صاحب کو فون کرتا ہوں، میں شوکت میر صاحب کو فون کرتا ہوں، اگلا پروگرام ہم ان کے ساتھ کر لیں، میں کہوں گا جی شاباش، آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا. آپ اگر مجھے کہیں گے آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے گا، وہ کون ہے، نام لکھیں، آپ نام بھی نہیں بتا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایک وہم ہے، ایک وسوسہ ہے. لوگ پیسے مانگیں گے، جو پیسے مانگیں گے بھائی جو لے کے جائے گا، نہ وسوسہ ہے، جو مانگے گا ہم دیں گے. آپ فیصل راٹھور کی ٹیبل پہ بیٹھے ہونے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ 6 مہینے تک وہاں ان کے دفاتروں کے چکر نہ انہوں نے لگوایا آپ کو، تو پھر آپ کہیے گا. اس کے لیے دیکھیں یہ وہم نہیں ہے، یہ 110% میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے.
پاکستان میں ہو رہا ہے آزاد کے. میں کہہ رہا ہوں کل جائیں, ابھی جائیں نا, یہ تو دیکھیں تو بھائی میں بھائی رسپانس وہ والی حکومت نہیں رہی ہے جو آپ جس کو انوار اللہ حکومت چلیں ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا کرتے ہیں اگلا ہم آپ کے ساتھ ایک پوری نشست کر لیتے ہیں جس میں آپ کی جو تجاویز ہیں صرف ان کے اوپر بات کی جائے گی, ٹھیک ہے؟ میں حل دوں گا جی, آپ کو تجاویز اور حل اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور وہ گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھیں گے. اس کے اوپر دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا اس کے اوپر, میڈیا تو اپنا کردار ادا کرے, یہ نہ ہم کہہ سکے جی کہ ہم نے اپنا کردار. بالکل ایسے. دوران صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اب امید جاگ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو جائے گی. گزشتہ روز وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, شاہ غلام قادر صاحب کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں, 3 نام بھیجے گئے ہیں. اب کون کون سے 3 نام ہیں ایک تو یہ بتائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نام کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے اپنے ہی پروگرام میں خبر طے کی تھی کہ شاہ غلام قادر صاحب کی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے جنوری میں, اور یہ پہلے ہفتے میں ہونی تھی. ابھی آپ کو پتہ ہے پھر ابھی شاہ غلام قادر صاحب امریکہ جا رہے ہیں اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ, تو اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ کام جو ہے وہ میں کر جاؤں. تو جو 3 ناموں میں سے 2 جوڈیشری سے متعلقہ ہیں اور ایک جو ہے وہ جسٹس خواجہ نسیم صاحب ہیں اور مصطفیٰ مغل صاحب ہیں اور ڈاکٹر آصف شاہ صاحب. ڈاکٹر آصف شاہ صاحب کا اس لیے زیادہ مجھے لگ رہا ہے چانس کہ انہوں نے ایز اے سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان جو موجودہ الیکشن ہوا تھا 2023 میں, فروری 2023 میں, تو اس وقت وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان تھے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے آزاد کشمیر کے 2 الیکشن جو ہیں وہ اس میں ایڈمنسٹریٹولی اپنا کردار ادا کیا. تو ان کا بھی نام جو ہے سر فہرست ہے اور وہ غیر متنازع شخصیت ہے. دوسرا جو نام ہے وہ مصطفیٰ مغل صاحب کا ہے جو چیف جسٹس رہے, اور انہوں نے 2016 کے الیکشن کروائے تھے ایز اے ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر جب وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو 2 تو یہ نام ہے. خواجہ نسیم صاحب کا نام آؤٹ آف دی بلو آ گیا کیونکہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے منظور نظر, وہ تو ابھی ریسنٹلی ریٹائر بھی ریسنٹلی ہوئے ہیں. اور خواجہ نسیم صاحب چونکہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کے حلقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, تو اس لیے شاید انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور اپنے حلقے کے ووٹرز کو بھی بیلنس کرنے کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے تو خواجہ نسیم صاحب کا نام ڈالا. مصطفیٰ مغل صاحب کا نام جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے تھا, اور ڈاکٹر آصف صاحب کا نام جو ہے وہ کہیں اور سے تھا. چلو جہاں سے تھا وہ پھر آپ کو پتہ ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ کرے کوئی 1 سال کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری, یہ بڑی بات ہوگی. اس کا کریڈٹ بھی آپ اس کا سیر ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ جاتا ہے اور اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر صاحب کو دیں. بالکل ایسے ہی کہ ان دونوں کے ایفرٹ سے ہو جائے. اچھا, انہوں نے یہ نام بھیجے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان نے اس میں سے کسی نام پہ اتفاق کر کے اس کی ایڈوائز جاری کریں گے, باضابطہ ایڈوائز جاری ہوگی اور پھر وہ الیکشن کمشنر لگ جائیں گے. ترن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین آج کا پروگرام ہمارا یہیں تک. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی نیوز اپڈیٹ ہوگی اور جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.